السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، ہمارے پاس آج جو تختی نمبر 8 آ رہی ہے وہ آپ کہہ لیں کہ تختی نمبر 7 کی ٹوین بہن بھائی ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب دونوں ٹوینز ہیں، 7 اور 8، کیونکہ دونوں سیم پروناؤنس ہوں گے، بالکل سیم ہے، کچھ بھی اس میں ڈفرینس نہیں ہے۔ صرف اس میں کرنا یہ ہے کہ پہلی والی جو ہمارے پاس تختی تھی 7 والی، اس کے اندر ہمارے پاس ورڈ جو تھے وہ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کی وجہ سے کھنچ رہے تھے، ٹھیک ہے؟ لیکن ہمارے پاس تختی نمبر 8 میں ہمارے ورڈز جو کھنچیں گے وہ حرف مدہ کی وجہ سے کھنچیں گے۔ ہم حرف مدہ کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے۔ حرف مدہ بیسیکلی 3 طرح کے ہوتے ہیں: الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ اس کو میں ایکسپلین کروں گی پہلے ورڈ کے ساتھ۔ با علی زبر با، ٹھیک ہے؟ با واو پیش بو، با یا زے بی، الف واو یا، ٹھیک ہے؟ یہ 3 حرف مدہ ہو گئے۔ الف اور حمزہ کا ڈفرنس، سب سے پہلے ہمارے پاس اگر کوئی الف آ رہا ہے، اس کے اوپر زیر زبر پیش، جزم، شد، مد، whatever کوئی بھی حرکت ہے، اعراب کو حرکت بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی حرکت ہے تو وہ ہمارے پاس الف نہیں رہتا، اس کو ہم حمزہ کہتے ہیں۔ لیکن اگر اس کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہے تو وہ ہمارا الف ہوتا ہے۔ اور اگر خالی الف سے پہلے پچھلا کوئی بھی ورڈ ہو وہ میٹر نہیں کرتا۔ اگر خالی الف سے پہلے ہمارے پاس زبر آ جائے گی تو وہ اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے اور یہ ہمارا الف مدہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور اس سے نیکسٹ ہے واپش بو، واو مدہ، ٹھیک ہے؟ واو ساکن سے پہلے اگر پیش آ جائے گی تو وہ ہمارا واو مدہ ہوگا، اس کو بھی ہم ایک الف کھینچیں گے۔ اور اگر یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے گی تو اس کو بھی ایک الف ہم کھینچیں گے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ ساکن کیا ہوتا ہے؟ ایگزیکٹلی جس بھی ورڈ کے اوپر جزم آ جاتی ہے اس ورڈ کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ورڈ ساکن ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی ورڈ ہو وہ میٹر نہیں کرتا، لیکن اگر اس کے اوپر جزم ہے تو اس ورڈ کو ساکن کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مطلب عربک میں بھی کچھ ورڈز کے نیم ہوتے ہیں نا، اسی طرح ان کے بھی نیم ہیں۔ جو ورڈ ہمارے پاس ساکن کہلاتے ہیں وہ جزم والے ورڈز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو پوری تختی ہے، یہ پوری تختی آپ نے کھینچ کے ادا کرنی ہے ایک الف کے برابر۔ ایک الف کتنا ہوتا ہے دوبارہ ہم ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں کہ جتنی دیر میں آپ کی ایک فنگر اوپن ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کچھ کی وہ 1 سیکنڈ بھی ہو سکتا ہے اور کچھ کا 1 سیکنڈ سے کم بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو زیادہ پریفریبل ہے نا وہ یہ ہے کہ 1 سیکنڈ سے کم ہی ہوتا ہے ایک الف، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کا 1 سیکنڈ کے اندر اندر ہی رہے، کہ آپ جب یہ پوری تختی پروناؤنس کریں تو آپ 1 سیکنڈ سے ابو نہ آپ کا جائے، ٹھیک ہے؟ اتنا لمبا آپ نہ کھینچ رہے ہوں کہ آپ کا 1 سیکنڈ سے ابو جائے، ٹھیک ہے؟ یہ چیز فوکس رکھنی ہے۔ با، بو، بی، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس کے جو اسپیل ہے وہ رو تک کرنے ہیں۔ تا علی زبر تا، تا واپس تو، تا یا زیر تی، تا، تو، تی، سا علی زبر سا، سا واپس سو، سا یا زیر سی، سا، سو، سی۔ ح علی زبر ح، ح واپس حو، ح یا زیر حی، ح، حو، حی۔ خو علی زبر خو، خو واپس خو، خو یا زیر خوی، خو، خو، خوی۔ اچھا ایک اور چیز کہ جیسے ہمارے پاس خو کا ورڈ آ رہا ہے، جب اس طرح کے ہمارے پاس ورڈز آتے ہیں جو ہم پورا ادا کرتے ہیں، جیسے خو ہو گیا، قوف ہو گیا، تو ہو گیا، زو، ٹھیک ہے؟ زود، ٹھیک ہے؟ یہ سارے ورڈز اس طرح کے اور بھی ہیں۔ اگر یہ والے جو ورڈز آتے ہیں ان کو ہم پورا ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب یہ زیر کے ساتھ پروناؤنس کیے جاتے ہیں نا تو یہ بریک ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی ایک ٹرک ہوتی ہے کہ آپ اس کو جتنا مرضی، اگر نارملی آپ خی پڑھ لیں، خی جتنا مرضی اس کو موٹا کرنے کی کوشش کر لیں، لیکن آپ ایک پوائنٹ پہ دیکھیں گے کہ آپ کو ایک تو وہ مشکل بھی بہت ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا وہ اتنا مزے کا پر ہو بھی نہیں رہا ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو اس کی ٹرک یہ ہے کہ اس کو خی پڑھنے کے بجائے خوئی کر لیں، ٹھیک ہے؟ خی اور خوئی تھوڑی سی واو کی ساؤنڈ میں لے جائیں تو یہ بہت پرفیکٹلی موٹا ہو جاتا ہے۔ خو، خو، خوئی، خوئی اور خی، آپ خود ڈفرینس دیکھ لیں کہ ایک باقاعدہ پراپر موٹا ہو رہا ہے اور ایک باریک ہی رہ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو خوئی کریں گے تو وہ آپ کو پڑھنا بھی آسان رہے گا اور آپ کو منہ ٹیڑھا میڑھا بھی نہیں کرنا پڑے گا اور آپ کا ورڈ بھی پورا ادا ہو جائے گا بہت پرفیکٹلی، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ ورڈ ہے رو زبر رو، رو واپس رو، رو یا ری، رو، رو، ری۔ اچھا یہاں پہ آپ نے ایک چیز فوکس رکھنی ہے کہ رو یا زیری، ٹھیک ہے؟ رو، رو، را نہیں کرنا ہے اس کو۔ ہمیشہ زیادہ تر میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ رو کو را پڑھ جاتے ہیں، جب وہ زیر کے ساتھ اس کو پروناؤنس کرتے ہیں تو وہ را پڑھ جاتے ہیں، را یا زی ری۔ ری باریک ہوگا لیکن رو باریک نہیں ہوگا۔
را بریک نہیں ہوگا مطلب کہ را ہی رہے گا، اس کو را نہیں کر جانا، ٹھیک ہے. ری تو بریک کرنا ہے لیکن را کو را نہیں کرنا، ٹھیک ہے. یہ چیز آپ نے فوکس رکھنی ہے. اب نیکسٹ ہم اپنا اسپیل کے بغیر کنٹینیو کریں گے. را تک میں نے اس لیے اسپیل کروایا کیونکہ یہاں پہ یہ ایک مسٹیک اسپیل کے اندر کی جاتی ہے، اس لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ میں را تک اسپیل کروا لوں. نہیں تو اس را کا ورڈ اگر اینڈ پہ بھی کہیں ہوتا ہے تو میں اس کا ایز اے انڈیویجول اسپیل ضرور کرواتی ہوں کیونکہ اس میں یہ مسٹیک آتی ہی آتی ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ فوکس نہ کریں تو. نیکسٹ ہے ز، زو، زی، تو، توی، رو، رو، روئی، فا، فو، فی، ہا، ہو، ہی، یا، یو، ی، آ، او، ای، جا، جو، جی، دا، دو، دی، ذا، ذو، ذی، سا، سو، سی، شا، شو، شی، صا، صو، صی، ظا، ظو، ظی، عا، عو، عی، غا، غو، غی، قا، کو، قی، کا، کو، کی، لا، لو، لی، ما، مو، می، نا، نو، نی، وا، وو، وی. ٹھیک ہے، آئی ہوپ کہ کلیئر ہو گیا ہوگا سارا لیسن. اگر کوئی کوشچن ہو تو ضرور پوچھیے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.